بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میں ہوں محمد ابو بکر صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل صدیقی آفیشل۔ محترم ناظرین، چند دن پہلے حکومت پاکستان کی طرف سے مدنی مسجد کو غیر قانونی قرار دے کر شہید کیا گیا رات کی تاریکی اور تنہائی میں۔ اس کے بعد ملک عزیز پاکستان کے مسلمانوں اور بالخصوص مذہبی جماعتوں کے ذمہ داران اور علماء کرام کی طرف سے شدید احتجاج کیا گیا اور شدید قسم کا رد عمل سامنے آیا، اور بار بار انہوں نے حکومت پاکستان کو یہ باور کرایا کہ ہم مسلمان اس مسجد کی شہادت کو کسی حالت میں بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور مسلسل علماء کرام اور مسلمان جو ہے وہاں پر موجود رہے اور بار بار احتجاج ہوتے رہے، اور حکومت پاکستان کی طرف سے بار بار ان کو جو ہے نا یہ کہا گیا کہ ہم اپنا فیصلہ کریں گے 48 گھنٹوں میں، 2 دنوں میں، بار بار وقت مانگا جاتا رہا۔ بالآخر علماء کرام اور حکومت پاکستان کے درمیان 4 نکاتی معاہدہ طے پا گیا ہے، اور وہ 4 نکاتی معاہدہ کون سا ہے وہ ابھی ہم آپ کے سامنے پڑھ کے آپ کو سنا دیتے ہیں، اور آپ اپنی اسکرین پر بھی اس معاہدے کا جو پرچہ ہے جس پر علماء کرام کے دستخط بھی ہیں، گواہوں کے بھی دستخط ہیں، وہ آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا معاہدہ، سب سے پہلی بات، مدنی مسجد کی تعمیر CDA 4 ماہ کے اندر مکمل کرے گی، یعنی CDA کی طرف سے اس مسجد کو 4 مہینے کے اندر مکمل کیا جائے گا۔ یہ پہلا نقطہ تھا۔ اور دوسرا، اسی دوران یعنی ان 4 مہینے جب تک وہ مسجد تعمیر نہیں ہو جاتی، اسی دوران باہمی مشاورت کے ساتھ مدنی مسجد کے مقام پر 5 وقت باجماعت نماز کی ترتیب بنائی جائے گی، یعنی جب تک مسجد کی تعمیر مکمل نہیں ہو جاتی اس وقت تک یہاں پر باجماعت نماز ادا کی جاتی رہے گی، اور انتظامیہ وہاں پر نماز کی ادائیگی کے لیے تمام تر انتظامات کو بروقار لائے گی۔ اور تیسرا نقطہ کہ جو 50 مساجد کے خلاف نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا وہ جعلی تھا، اور CDA کے افسران کی طرف سے بھی اس بات کی تردید کی گئی کہ ہم نے اس طرح کی کوئی لسٹ جاری نہیں کی، اس طرح کا ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ 50 مسجدوں کو گرایا جائے گا، یہ صرف افواہیں تھیں۔ اور چوتھا جو نقطہ ہے وہ یہ کہ اسلام آباد میں آئندہ مساجد کے کسی بھی معاملے میں انتظامیہ از خود فیصلہ نہیں کرے گی، فیصلہ کرنے سے پہلے علماء ایکشن کمیٹی سے جو ہے وہاں کے جو ذمہ داران ہیں وہ ان سے مشاورت کرے گی، پھر مدارس اور مساجد کے جو ہے نا موضوع پر کوئی وہ فیصلہ کریں گے۔ اور یہاں پر یہ کہ جو پھر وہی مسجد دوبارہ وہی اسی طرح تعمیر بھی ہوگی، اور اس مسجد کو جو امام صاحب تھے، بتایا جا رہا ہے کہ ان کا نام قاری محمد طاہر صاحب تھا، وہی امام دوبارہ اسی جگہ پر اسی طریقے پر اپنی نماز کو پڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے مسلمانوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کرام کو، تمام مذہبی جماعتوں کے ذمہ داران کو جنہوں نے اس معاملے میں اپنا جس حصے میں کردار ادا کیا، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ اور ایسے علماء کرام الحمدللہ اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں کہ جو بھی فیصلہ وہ شریعت کے یا قانون کے خلاف دیکھتے ہیں تو فوراً اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں، اور حکومت وقت کو اس بات پر اپنا فیصلہ واپس لینے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ صرف مدنی مسجد ہی نہیں، اس طرح کے سینکڑوں خلاف شرع قوانین جو حکومت کی طرف سے پاس ہو چکے تھے، دستخط بھی ہو چکے تھے، لیکن علماء کرام ان کے راستے میں رکاوٹ بنے، اور ان تمام تر غیر شرعی بلوں کو انہوں نے جو ہے نا مسترد کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کو سلامت رکھے، اور ان کا سایہ ہم مسلمانوں کے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔